بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت طیبہ کا عنوان ولادت مبارکہ کا چل رہا ہے۔ کل کی مجلس میں حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکۃ المکرمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا دودھ پلانے کے لیے، پرورش کے لیے، رضاعت کے لیے۔ اس کا کچھ بیان کل کی مجلس میں آ چکا ہے، آگے اور اسی بیان میں بہت سی ہدایتیں موجود ہیں، اس لیے میں خاص باتوں پر توجہ دلاتا ہوں، اس کو بغور سنیے۔ مکۃ المکرمہ کے عرب قبیلوں کا، خاص کر کے خاندان قریش کا یہ حال تھا کہ ان کی عادتیں یہ تھی کہ جب بچہ اپنے خاندان میں پیدا ہوتا تو اس بچے کو پرورش کے لیے دیہات کا انتخاب کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کتابوں کے اندر کہ سب سے پہلے وہاں کی آب و ہوا شہروں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر کی اہم بات اس سے بھی بڑی کہ دیہاتیوں کی زبان شہروں کے مقابلے میں فصاحت اور بلاغت، یہ دو چیزوں کی وجہ سے بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ماحول اور سوسائٹی صاف ملتی ہے۔ اس وجہ سے قریش مکہ اپنے بچوں کو بھیجنے کا انتخاب کرتے تھے۔ ان دونوں چیزوں پر آپ اچھی طرح غور فرمائیے۔ میں یہ بات نظر کر رہا ہوں ان ماں باپ کو جن کی اولاد ہے، چھوٹی ہے، دودھ پینے کے قابل ہے، پرورش کے قابل ہے، تو ان کو یہ ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ پہلی نمبر کی بات، سب سے پہلے بچے کا جو یہ زمانہ رہتا ہے
اس میں ہی دھیان دیا کرو کہ بچہ اچھی عادتیں سیکھے، بچے کے اندر اچھی صلاحیت پیدا ہو، بچے کا ہیلتھ، اس کی جسمانی ساخت، صحت اور تندرستی بہتر سے بہتر ہو، بول چال کے اندر اس کی زبان فصیح ہو، صاف ستھری ہو، الفاظ کی ادائیگی میں وہ بہت خوبصورت نمایاں ہو۔ کتنے بڑے یہ جوہر ہیں، آپ اندازہ کیجئے۔ قرآن کریم ابھی نہیں اترا ہے، قرآن کریم تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 40 برس کے عمر میں اترا، لیکن یہ زمانہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں آج والدین کی اکثریت غفلت کی نظر آتی ہے۔ اب اس بات کو میں زیادہ زور دوں تو اصل مضامین رہ جاتے ہیں، میں اشارہ ہی دے کر یہاں اس کو ٹھیرا کر دیتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس بات کا انتخاب کیا۔ بچے کی صحت پر، اس کے تندرستی پر نگاہ رکھو۔ اس کے لیے چاہے دیہاتوں میں بھیجنا پڑے، کہیں اور اچھے ماحول میں بیچنا پڑے، کہیں کھیتی باڑی کے قیام میں قیام کرنا پڑے تو بھیج دو، لیکن اس کی تندرستی بناؤ۔ آج اس کی جگہ دواخانوں نے لی ہے۔ یہ شاپنگ کھانے ہیں، دوا کھانے نہیں ہیں، بلکہ جن ہاسپٹلز کے اندر بچے کو مختصر دوا میں اس کے حالات کے پیش نظر دوا دی جاتی ہے، اس کے برعکس دوا زیادہ ہوتی ہے، بچے کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ بہرحال اس چیز پر توجہ کیجئے کہ بچہ پرورش بہتر سے بہتر کیسے پائے، صحت اس کی کیسے رہے، ہوا اس کو کیسی دی جائے، صبح کی ہلکی ہلکی شعاؤں میں اس کو کیسے لٹایا جائے، اس کے چہرے پر، اس کی چھاتی پر، اس کے جسم پر ہلکی ہلکی شعائیں اس پر پڑی اور دی جائیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ پہلا نمبر اس کی صحت کا، اور دوسرا نمبر ماحول اور سوسائٹی کا، صاف ستھرا ماحول، نہ ہجوم ہے، نہ زیادہ جھمیلے ہیں، نہ زیادہ شور شرابہ ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بلا ہے، جو شور شرابے میں، ہجوم کثرت میں اکثر زندگی گزارتے ہیں۔ بڑے کہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں چھوٹی ہوتی ہیں۔ دیہاتوں کا ماحول اس کے برعکس ان گنت نہیں، بلکہ گنتی کے حساب سے 100 یا 1000 کی تعداد میں بستی ہوتی ہے، صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے۔ اکثر کھیتی، ہریالی، گھاس پھوس، یہاں سے جو ہوا نکلتی ہے، اللہ اکبر، اور وہ بھی صبح کی ہوا کیسی نکلتی ہے؟ حکیموں نے لکھا ہے صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا۔ اور تیسری اہم بات فصاحت اور بلاغت۔ فصاحت اور بلاغت یہ عربی کے جملے ہیں، میں اپنے طالب علمانہ حیثیت سے ترجمہ کرتا ہوں۔ اس کی زبان سے ایسے بول ظاہر ہوں کہ وہ سامنے والوں کو اچھے بھی لگیں، بہتر بھی لگیں، اور اس کے سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائیں۔ صاف ستھرے الفاظ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، کمتر نہ ہوں، بگڑے ہوئے نہ ہوں، جلدی سے نہ ہوں، جو کسی کے سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ فصاحت ایسی فصیح کہ جو لفظ جہاں سے نکلنا ہے وہیں سے نکلتا ہے۔ جب لفظ نکلتا ہے
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آپ کی زبان بابرکت سے، مبارک زبان سے جب الفاظ نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بوئے گل، گلاب کی خوشبو، اس کے کلیاں، اس کے پنکھڑیاں آپ کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں نہ ہو، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، میں تم سب میں، میرے سارے خاندان میں، سارے عرب کے اندر میں فصیح اور بلیغ ہوں، میری زبان میں اللہ نے فصاحت اور بلاغت دی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی، میں قریش خاندان سے ہوں، اور تیسری بات یہ فرمائی، میری زبان بنو سعد خاندان کی زبان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنو سعد کا خاندان، اصل میں ایک بات سمجھیے آپ، یہ بنو سعد کا جو خاندان ہے، جو اماں سعدیہ آئی تھی اسی خاندان سے آئی تھی، لیکن کتابوں میں جو سچی بات لکھی ہے حقیقی، بنو سعد کا خاندان جہاں سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند حارث ابن عبدالعزیٰ کے ساتھ آئی تھی، ان کے خاندان کا نام بنو حوازن، حوازن خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھی۔ سعدیہ ان کا عرفیت ہے، مشہور ہے، ایک سلسلہ چلا ہے، اس لیے سعدیہ خاندان کہا جاتا ہے۔ یہ حوازن خاندان سے تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بن گئی۔ ان کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، ان کے خاوند کا نام حارث ابن عبدالعزیٰ ہے۔ ان کو 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، ایک بیٹے کا نام حذیفہ تھا، ایک بیٹی کا نام شیمہ تھا اور ایک بیٹی کا نام انیسہ تھا۔ اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رضائی بھائی بن گئے 2 اور یہ رضائی بہنیں بن گئی۔ اس بنو سعد اور حوازن خاندان کے اندر مشہور خاندان فصاحت اور بلاغت کے اندر یہ سعد خاندان تھا، سعدیہ خاندان تھا، اور اس میں یہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ محترم، میں اتنی بات پر اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں، ہدایت آپ کو دے چکا ہوں، اور میں اپنی کڑی کو جوڑ دیتا ہوں کہ وہاں سے سعدیہ لے کر چلی ہیں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے لے لیا۔ اونٹنی بیٹھ چکی تھی، اور اونٹنی کیسی بیٹھ چکی تھی؟ دبلی تھی، پتلی تھی، بھوکی تھی، پیاسی تھی، اس کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں تھا، اور اونٹنی کو بٹھا دیا۔ اونٹنی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد آگے بیٹھ گئے کون؟ حارث ابن عبدالعزیٰ، اور پیچھے بیٹھ گئی اماں حلیمہ سعدیہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں۔ اب اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے، بہت کھینچا اس کے نکیل کو، اس بندھے ہوئے دوری کو، یہاں تک کہ کامچی سے بھی کام لیا، لیکن اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہی آپ کی حقیقت اور آپ کا مرتبہ شروعات سے ہی سارے انسانوں کو اللہ نے بتا دیا۔ دائی حلیمہ کہنے لگی، ایسا لگتا ہے یہ بچہ بڑے مقدروں کا جوان ہیرا اور موتی ہے، تمہاری پیٹھ اس کے طرف ہو رہی ہے، اونٹنی اس کے مرتبے کو سمجھ رہی ہے
اے عبد العزا کے بیٹے حارث، تم نہیں سمجھ رہے، تم اپنے گود میں اس کو لے لو اور اونٹنی کو کھینچو، اونٹنی اٹھ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، جب عبد العزا کے بیٹے حارث نے اپنے گود میں لے لیا، اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہوئی، اٹھی نہیں، چلنے لگی، چلی نہیں، دوڑنے لگی، اور ایسا دوڑنے لگی کہ گھنٹوں پہلے اس کے چلے گئے قافلے کے آگے یہ نکل بھی گئی، اور بنو سعد کے خاندان میں جو مکۃ المکرمہ سے 160 کلومیٹر کے دوری پر ہے، بہت کم وقت میں جا کر پہنچی۔ انشاءاللہ کل آنے والی مجلس میں آپ کے برکات کا ظہور، آپ کی رحمت، آپ کی بے پایا رحمت کا ظہور اس بستی پر، بستی والوں پر، کھیتیوں پر، باڑیوں پر، انسانوں پر، سب پر کیسے ہوا، کیا کیا برکات ہوئے۔ آئندہ کے لیے میں اپنی بات کو یہاں سمیٹ رہا ہوں اس دعا کے ساتھ، پروردگار عالم ہم تماموں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو، اس کے ذرے ذرے کو ادب کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، محبت عشق کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ سن کر اپنے عمل میں لا کر اسی سنت کی روشنی میں جینے کی، مرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔